اور اس پہ ان کو رعایت دے دی جائے، ان سے رعایت برتی جائے. یہ امر بڑا افسوسناک ہے کہ جب کسی پاکستانی شہری کا کیس لگا ہو تو وہ پیش بھی ہوتے ہیں، وہ پیش نہ ہوں تو ان کو سزا بھی ملتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنی نرمی کیوں برتی جا رہی ہے، اور یہ نرمی اگر برتی جا رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور کیا یہ رعایت، یہ پیشکش پاکستان کے تمام ملزمان کو حاصل ہے کہ جس کیس میں بھی وہ مطلوب ہوں، جس کیس میں بھی ان پہ الزام ہو، تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیں اور فی الفور حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی جائے. روز ان کے وکلاء کے گارنٹی پہ گارنٹی دیتے ہیں. خدا کی شان ہے کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے میاں نواز شریف کے ایفیڈیوٹ کا، تو آج خود عدالت میں ایفیڈیوٹ دے کے اٹھے ہیں کہ سوموار والے دن عمران نیازی عدالت اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں گے. توشہ خانہ کا کیس بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس، جس کے اندر مزید نہ تفتیش کی گنجائش ہے، نہ گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی مزید جرح کی گنجائش ہے. تمام گواہان کے بیانات بھی قلم بند ہو چکے، اس کے ساتھ ساتھ جرح بھی مکمل ہو چکی. اب کوئی بھی ٹرائل جب اپنے حتمی مراحل میں داخل ہوتا ہے تو ملزم کا پیش ہونا اور پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروانا، اپنی صفائی پیش کرنا، یہ لازم ہوتا ہے. نہیں ہوتے جن میں ان کو پتا ہو کہ ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کیا اس غیر حاضری سے اور پچھلے چند ہفتوں کی جو یہ تاخیری حربیں ہیں، اس سے کیا یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ ملزم عمران نیازی کے پاس توشہ خانہ کے مقدمے میں اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ توشہ خانہ ٹرائل کے اندر جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ درست ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر نمبر 1 یہ بات بالکل طے ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف گھر لے جائے گئے، توشہ خانہ کے تحائف کو گھر لے جا کر اس کے بعد ان کو فروخت کیا گیا بلیک مارکیٹ میں، مہنگے داموں فروخت کر کے ان کی سستی قیمت لگوائی گئی، اور وہ کم قیمت جو لگائی گئی وہ سرکاری خزانے میں جمع کرائی گئی. پھر بہت سارے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے گئے، پھر جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے ان سے حاصل ہونے والی رقم جب اکاؤنٹ میں جمع کرائی تو وہ ان کی قیمت سے مطابقت نہیں رکھتی. یہ تمام وہ جرائم ہیں جو ان سے سرزد ہوئے ہیں، اور ان جرائم کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا. ان کی غیر حاضری سے لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس جواب دینے کو کوئی نہیں ہے، اور وہ کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ بھاگتے ہیں. ابھی بھی ہائی کورٹ میں وہ تھوڑی دیر بعد سماعت کا آغاز ہونا ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ٹرائل کورٹ کا کیس ہے، تو یہ وہی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو فورن فنڈنگ کیس میں اپنائے گئے تھے کہ سٹے آرڈر لے لو، دائرہ اختیار کو چیلنج کر دو اور 6 سال گزار دو مگر اس کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے. یہ وہی تاخیری حربے ہیں، یہ حاضری معافی کی درخواستیں. جو بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ایک منصوبہ بندی کی ہے کہ تحریک انصاف نے ایک میٹنگ کر کے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو وکلا کے یونیفارم میں عدالتوں اور سڑکوں پر لائیں گے. اس حوالے سے ان کی ایک خاتون ایم پی ایس سمابیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ خواتین کارکنان کی ٹریننگ کریں گی، ان کو تربیت دیں گی کہ انہوں نے بطور وکلا کے کیسے ایکٹ کرنا ہے، کیسے چلنا پھر